اب اتنی ساری باتوں کے بعد، ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد کچھ پریکٹیکل اس پر بھی آ جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے سیشن اٹینڈ کرنے کا آپ کو کچھ فائدہ بھی نظر آئے، کہ بھی کچھ کانٹینٹ بھی ملا ہے ہمیں، صرف باتیں نہیں ملی، یہ ساری باتیں آپ کو اور جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مل جائے۔ بہرحال آج کل جو معاملات اور فتنے کا جو دور بالکل چل رہا ہے، اس سب میں یہ ساری چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنا، یہ بیسک نالج کا ہونا بہت ہی کروشل ہو چکا ہوا ہے، بہت کروشل ہو چکا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ معاملات بیسکلی ضروری نہیں تھے کہ مسلمانوں کو ان برے حالات کا انتظار کرنے کی ضرورت تھی، یہ ہمیں پہلے سے ہی آنے چاہیے تھے۔ وہ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فالو کرتے ہیں، ادروائز تو ہمارے پاس کوئی دین ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس قرآن بھی ہے اور کوئی سنت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حدیث کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ کریں گے کیا؟ پرفارمنس کیا ہوگی آپ کی؟ پریکٹیکل ایسپیکٹ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لہٰذا انہی پریکٹیکل ایسپیکٹس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریوائول آف سننا ہے، یا پھر ریوائول آف فورگوٹن سننا۔ اچھا، ہمارے پاس میرے جو اور گروپس ہیں ان میں پہلے بھی میں اس نام سے یہ پروگرام کراتی رہی ہوں، لیکن وہ رقیہ خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ اور کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں، کہ ریوائول آف فورگوٹن سننا یا لیٹس ریوائیو آف فورگوٹن سننا۔ اسی طرح سے پھر ایکٹیویٹی بیسڈ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، کہ ایک ہم نے اگر ٹاپک پڑھا، فار ایگزامپل نماز کا ٹاپک پڑھا، تو اس کے اندر ایسی کون سی چھوٹی ہوئی یا بھولی ہوئی یا قصدن چھوڑی ہوئی سنت، آپ کا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جینا یہ سب کچھ حلال طور طریقوں سے ہونا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور حرام صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے غلط طریقے سے خدا نخواستہ کسی نے کمایا ہے، اور بھی حرام کے اور بہت سارے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا طہارت، غسل، پاکیزگی، ان تمام چیزوں کا ایک مخصوص اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہونا ہی چاہیے۔ یعنی کہ آپ اپنا کھانا پینا، اپنے بچے، شوہر، یا جو بھی آپ جس بھی نوعیت کی اپنی لائف سٹائل ہے آپ کی، اس میں باقی لوگ بعد میں آئیں گے، یہ چیزیں پہلے آئیں گی، اس لیے کیونکہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنیکشن سے ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں گزار رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آ گیا، وہ آیا کہاں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ تو جب پھر مسلمان اپنے آپ کو اس باکس میں بیٹھ کر سوچواتا ہے کہ بھئی یہ میری طریقہ ہونا چاہیے سوچنے کا، تو پھر وہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تلاش کرتا ہے کہ کیا میں وہ کام کر بھی رہا ہوں، کہ میرا دن رات گزر بھی رہے ہیں اللہ کے لیے۔ لہٰذا اس میں آپ کو بیسک کو فالو، تو بیسک کیا ہے؟ بیسک یہی کہ آپ نماز، میں نے اس وقت ابھی قرآن کا نام نہیں لیا، ابھی غور سے سنیے گا، آپ کا یعنی کہ آپ کے بیسک پلرز آف اسلام، وہ آپ کے بیسک پورے ہونے چاہیے، پکے ہونے چاہیے۔ دوبارہ چیک کریں جا کر، کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، ایمان بڑا ہے، چھوٹا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، نہ یہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایمان میں ہونا کیا کیا چاہیے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایمانیات، اخلاص، نیت، عقیدہ، یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ یعنی کہ ناک کو آپ سامنے سے پکڑیں یا گھما کر ہاتھ پکڑیں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ وہیں پر آ کر جوائن ہو جاتے ہیں، پوائنٹ، کامن پوائنٹ وہی ہے۔ سیکنڈ، آپ کی نماز کے فرض نمازیں وقت پر، یہاں تک کہ آپ کو جب پہلے سیشن میں بتایا کہ کس طرح سے اگر ہم فرائض بھی چھوڑ دیں یا کوئی اور بھی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولنا شروع ہو جائے تو کیسے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر آپ آتے ہیں روزہ، تو روزہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا فرض ہے۔ کون سا فرض ہے؟ ایسا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب تیسری جو اس لائن میں، عقیدے کے بعد جو تیسری لائن میں جو چیز آتی ہے پرفارمنس کے یا عبادات کے اعتبار سے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے اندر اب اگر ہم رقیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو زکوٰۃ تو ہونی ہی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ کے جو بھی فائنینشیل اکنامکل ایشوز ہیں، اس کے اعتبار سے جو زکوٰۃ آپ کے اوپر لگتی ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، آپ کے مال کو پاک کرنے کے لیے، اور آپ کی زندگی میں بے برکتی کو بھی وارڈ آف کرنے کے لیے۔
لیکن اسی زمرے میں زکوٰۃ سے ایک لیول اوپر آپ جائیں گے، وہ ہے صدقہ. ٹھیک ہے، صدقہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ صدقہ آپ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی بخشش کے لیے، نیک کاموں کی قبولیت کے لیے. یعنی کہ ایک تو کانسیپٹ ہے کہ نیکی کرنا. اب نیکی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ کون بتائے گا کہ آپ کی نیکی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہاں تک کہ آپ نے نوٹس کبھی کیا، کسی نے یہ سوال نہیں کیا، کبھی کسی نے یہ چیک کیا جا کر کہ یہ زکوٰۃ الفطر کیا چیز ہوتی ہے؟ جب روزے رکھ لیے، عبادات کر لی راتوں میں اٹھ اٹھ کے پورے رمضان میں، تو پھر یہ زکوٰۃ الفطر آخر کے دن آخر کیوں دینی ہے؟ عید کی نماز سے پہلے کیوں دینی ہے؟ اس لیے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے بری ذمہ ہونے کے لیے، کہ اب یہ اللہ کے حوالے، کوئی کمی کوتاہی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو قبول کریں گے. اور وہ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے، وہ زکوٰۃ الفطر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں جاری، اللہ کی چیریٹی فنڈ میں تو نہیں جاری ہوتی، وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں پہنچے گی. وہ مانیٹری فنڈ تو نہیں پہنچتا اللہ کو، بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کو پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح سے آج کا سیشن جہاں تک یہ دو بیسک رکیہ سکھانے کے ٹائٹل سے تو انشاءاللہ ہے ہی وہ منسوب، لیکن بہت اہم چیز جو ہے وہ ہے صدقے کا تعلق رقیہ یا پھر اسی طرح کے دیگر معاملات سے. ہم لوگ اکثر کوئی کتاب اٹھا کر لے آتے ہیں اور اس کے اندر وظیفے اور دوسری دیگر چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کی اتنی زکوٰۃ، فلاں چیز کی اتنی زکوٰۃ. اور زکوٰۃ میں آپ نے دیکھا ہوگا پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، کچھ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سب درست ہے، وہ ایک الگ ہی دنیا. لیکن اس طرح سے اگر آپ کا عقیدہ درست، ایمان، اخلاص سب درست ہے، آپ نے دعا بھی اللہ سے کی اور آپ نے صدقہ بھی دے دیا رقیہ کرنے سے پہلے یا رقیہ کے دوران یا رقیہ کرنے کے بعد، صدقے سے ہر چیز بجلی کی رفتار سے جاتی ہے. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برق رفتاری آ جاتی ہے ہر معاملے میں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بیمار کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صدقہ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی کا کاروبار، شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو صدقہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ چاہے وہ جان کا صدقہ دیں یا پھر پیسے دے دیں، کسی کو ویسے ہیلپ کر دیں، یا بہت دیگر اس کے طریقے کار. لیکن جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو بالکل وہی کام ہوتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ الفطر میں ہوتا ہے، کہ اگر کوئی کمی بیشی چیز رہ گئی ہے تو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو. قرآن کے اندر آپ یقین کریں صدقہ کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں اتنا حکم ہے، اتنا حکم ہے، اتنا نماز کا نہیں. نماز کا تو گنے چنے ٹائم پہ آیا ہے، لیکن صدقہ کا حکم، اور کون کون سے ٹائپ کا صدقہ ہے. پیسوں کا صدقہ نہیں ہے خالی، پتہ نہیں کون کون سے صدقے ہیں جو انسانوں نے کبھی اس کے کانسیپٹ کو گریب کرنے کی کوشش نہیں کی. لہٰذا ہم رقیے کے ٹاپک میں صدقے کو کبھی بھی اوور لک نہیں کر سکتے، کبھی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، بھول نہیں سکتے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا 50% اثر ہوگا، 50%. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ آپ کہ جو لوگ پڑھے لکھے مسلمان ہیں نا، جو لوگ پڑھے لکھے مسلمان ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چاہے کتنی ہی نیکیاں کرو، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو تمہیں وہ رینک نہیں ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جنت مل جائے گی تمہیں. دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کرے اور تمہیں فیور بھی کر دے، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی کہ اگر تم مومن نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو، تو تم چاہے کتنی ہی نیکیاں کرو، اس سے پہلے تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے، پھر تمہاری نیکی کاؤنٹ کی جائے گی، پھر وہ کنسیڈر کی جائے گی. اس بات کو کبھی نہ بھولیے. بالکل اسی طرح سے اخلاص، دعا، آپ کا عقیدہ بہت ضروری ہے رقیہ کے لیے، اور پھر اس کو کلوزنگ آپ دیں گے صدقہ کے ذریعے. اب وہ صدقہ کتنا بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو صرف سر میں درد ہوتا ہے نظر کی وجہ سے یا کسی جنات کے اثرات کی وجہ سے، لیکن وہ سر کا درد ایک عام شخص
کے لیے اتنا مسئلہ نہ ہو، اس شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو ہر انسان کا جو برداشت کرنے کا لیول ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے. کوئی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نیند کے بارے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، شور میں بھی سو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو گرمی سردی ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے سونے کے لیے. کچھ لوگوں کو نہ گرمی سے فرق پڑتا نہ سردی سے فرق پڑتا، آرام سے سوتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہلکی سی آواز سے بالکل چڑ جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ آلریڈی بہت سارا کچھ کر رہے ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی اللہ نے اپنی تخلیق میں رکھی ہے، وہ ویریشنز جو ہیں وہ بیسکلی وہ یہی ہے کہ الگ الگ انسان کی الگ الگ برداشت ہے. تو آپ ایسا مت سمجھے کہ میں کہوں بھئی اگر تمہیں اتنا سر میں درد ہو کہ تمہیں اب لگ رہا ہے کہ میری آنکھیں لال ہو گئی اور سر پھٹنے والے، پھر جا کے تم رقیہ کرنا، یا تب اس والے رقیہ میں صدقہ کرنا. ایسا نہیں ہے. بالکل زکوٰۃ الفطر کی طرح یہ صدقہ کام کرتا ہے رقیہ کی زمرے میں بھی. اب چاہے وہ آپ کسی اور سے رقیہ کروا رہے ہیں پراپر سنت مسنون طریقہ، یا خود کر رہے ہیں، تو صدقہ کسی طرح سے نکال دیں. سب سے بہترین ہے کھانا کھلا دینا، کھانے کا سامان وغیرہ کسی کو مہیا کر دینا، یا پھر اپنے ہی پاس سے کوئی اپنی پسند کی چیز جو بھی آپ میسر ہو جلد از جلد وہ کسی کو دے دینا، ضرورت مند کو. پیسے دے سکتے ہیں پیسے دے دیں. یہی وجہ ہے کہ صدقہ خیرات زیادہ کرنے والے اگر ہیں تو ہم نے دیکھا کہ والے معاملات قدرے کم ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ صدقہ یا تو ان کے معاملات جو ان کے گناہوں سے ریلیٹڈ ہے، چھوٹے بڑے گناہوں سے ریلیٹڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپیٹ کر دیتے ہیں، کہا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ استغفار توبہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کی وہ بہت زیادہ قبول ہو جاتی ہے، تیزی سے قبول ہوتی ہے. اور توبہ استغفار کے ذریعے سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کی اور توفیق دیتے ہیں. اور ان کا صدقہ پھر بھی اگر اس سے بڑھ جاتا ہے تو وہ صدقہ ان کی بلاؤں ٹالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پر آپ سمجھ لیں یوٹیلائز کر لیتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو کس چیز، اللہ سبحانہ تو بے نیاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. تو اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو رقیہ کے ریزنز ہیں ہمارے پاس، جس فیکٹر کی وجہ سے ہم رقیہ کرنے پر آ جاتے ہیں یا ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے، وہ بلا ہے نا، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، تو وہ صدقے کے ذریعے سے ٹل جائے گی. لیکن ٹلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی تو سمجھے. مصیبت آ جانے کے بعد نہیں ٹلتی، وہ تو آ گئی اب کیا ٹلے گی، آنے سے پہلے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صدقے کے معاملے میں کہ تکلیف کو آنے سے پہلے آپ نے روکنا ہے، پہلے شیلڈ کرنا ہے. گولی لگے گی اس کے بعد آپ سامنے رکھیں گے بیریئر پہلے رکھیں گے نا. اب تو گولی لگ گئی ہے، اب تو گولی کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا وقت پر صدقہ کرنا یا صدقے کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑنا. اور تیسرے نمبر پر صدقے کے موقع بناتے رہنا، بہانہ تلاش کرتے ہی رہنا. اور اگر اللہ کی طرف سے کسی کو آسانی ہے، میسر ہے، تو وہ ایک پورا باقاعدہ سسٹم بلڈ کر لے، لیکن کنسسٹنسی. ٹھیک ہے، کنسسٹنسی. اب کنسسٹنسی کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی اگر آپ کا ہر روز کا 10 درہم بنتا ہے تو آپ 10 درہم دیجئے. یعنی کہ آسانی ہے آپ کے لیے. اگر آپ کے لیے روزانہ کے 2 درہم دینے آسان ہے، وہ آپ دے دیجئے. اور صدقے کے معاملے میں ہم نے ایک بہت عجیب چیز دیکھی جو ہم نے آبزرو کی ہے، اور آپ سب نے بھی کی ہوگی. آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی پوچھئے گا اس بات کو، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں آبزرو کی ہوگی کہ صدقہ ابھی پہنچا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ثمرات دینے شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس ٹاپک پر ہم نے دیکھا کہ شیوخ اور علماء یا پریچرز، داعی جو ہیں، وہ سکھاتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ صدقہ جمع کر رہے ہیں روز کا، لیکن وہ صدقے کے ہی ڈبے میں جا رہا ہے. آپ کی نیت ہے صدقے کی، سارے نیت کو جاننے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں. آپ بھی نہیں جانتے اپنی نیت کو، اللہ بہتر جانتے ہیں.
لہٰذا وہ جو صدقے کا معاملہ ہے وہ اگر آپ نے ابھی پہنچایا نہیں، آپ روزانہ 2 درہم کر کے کسی جگہ پر جمع کر رہے ہیں کہ اکٹھا میں اگلے ہفتے دوں گا یا 3 دن میں دوں گا یا فلاں کوئی شخص سے آئے گا اس کو میں نے دینا ہے، تو وہ بہرحال پھر بھی اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانہ اللہ کو چاہیے کہ اپنے بندے کو معاف کر دے، اس کی مشکلیں، اس کی مصیبتیں ٹال دے یا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں پر اور بہت سی نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، بہت سے ایونیوز، راستے انسان کو دیے کہ اچھا یہ نہیں تو یہ، وہ نہیں تو وہ، اس میں سے ایک اللہ کا رحمت کا راستہ، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنے کا راستہ ہے صدقہ۔ لہٰذا رقیہ از اے وے ٹو ریموو ایولز اینڈ سملرلی صدقہ ورکس دا سیم وے، صدقہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ لہٰذا جب آپ رقیہ کرنے کے دوران، کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے خاص طور پر اگر صدقہ نکال دیں، رکھ دیں کہ بھئی یہ میں نے دینا ہے، یا آج جو ہمارے گھر کھانا بنا ہے اس میں سے 2 پلیٹ 3 پلیٹ نکال دیں، جو بھی آپ کو میسر ہے، کوئی جان کا صدقہ اور یہ تمام چیزیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہمارے ان 15 لیکچرز میں سے لاسٹ میں اگر ہو جاتا ہے کور تو میں کر دوں گی انشاءاللہ، کہ یہ جان کا صدقہ اور بکرا اور مرغیاں اس کا کیا معاملہ ہے، آخر اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت پچھلے کچھ سیشنز میں سے آج کا سیشن بھی انکلوڈڈ ہے اس میں، کہ اس کے اندر میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہو سکتا ہے، سیدھا اور شارٹ راستہ یاد رکھیے گا، چھوٹا راستہ وہی ہوتا ہے جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، کہ ہم نے پڑھا ہے نا اس چیز کو، ساری دنیا میں کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے اور ساری چیزوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس از آلویز اے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ۔ اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اسی بات کا حکم دے رہی ہے ہمارے اوپر، امپوز اسی بات کو کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی نہ اپنا لیں جو ہمارے راستے کو لمبا کر دے، اس لیے سیدھا سیدھا جاؤ، صراط المستقیم یہی ہے۔ تو سیدھا راستہ یہ کہ مسنون طریقہ اپنایا جائے، ٹیڑھی میڑھی جگہوں پر نہ جایا جائے۔ کتنی ہی سینکڑوں کہانیاں ہیں جو بھری پڑی، جو بندہ آپ کو یہی بتائے گا کہ میں یہاں بھی گیا، وہاں بھی گیا، ایسا بھی ہوا، ویسا بھی ہوا، اتنے سال لگ گئے، اتنے پیسے لگ گئے، لیکن آخر میں جب میں نے فلاں طریقہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے کا پر ہی مبنی ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو جو افاقہ ہوا نا، وہ اس بیماری سے افاقہ اس سے ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ڈکلیئر کر چکے کہ قرآن سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے وہ رقیہ ہے، ایسی وہ چیز جو کہ قرآن تو ہے ہی شفا نا، اس کے بارے میں تو آپ کوئی دوسرا آپ کی رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ چیز جو شرک یا شرک جیسی کسی چیز کو انڈورس نہیں کر رہی ہے، وہ پھر آپ اس کو ایز اے رقیہ استعمال کر سکتے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس حدیث میں جس کا میں نے آپ کو حوالہ شروع میں دیا تھا، آپ لوگ ریکارڈنگ میں جا کر سن سکتے ہیں اس کو، پہلے ہی سیشن کی بات ہے، یہ پہلا ہمارا جو رقیہ کا ریکارڈنگ ہے آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ، آپ جا کر سنیے وہاں پر کہ جس حدیث کا حوالہ میں نے دیا تھا، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے تھے کہ تمہارے کیا رقیہ تھے دور جاہلیت میں، وہ مجھے پڑھ کر سناؤ، کر کر مت دکھاؤ، یہ نہیں بولا تھا کہ کر کر دکھاؤ، پڑھ کر سناؤ، یعنی کہ پڑھنے والے کوئی ایسے الفاظ نہ ہو۔ اسی کے اندر آپ تعویذ اور تعویذ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، کلمات ہوتے ہیں جو تعویذ کے نام پر لوگ پڑھنے، پڑھانے، بتانے کو دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسی بھی خواتین اور لوگ آپ کو ملیں گے، میں نے تو خواتین ہی دیکھی، ابھی تک مرد تو نہیں دیکھے ایسے، میرا الحمدللہ ایسے کسی مرد سے تو واسطہ نہیں پڑا، کیونکہ میں ان چیزوں میں یہاں تک تو نہیں گئی، لیکن ہمیں جب سکھایا جا رہا تھا اور جو چیزیں ہمیں بتائی دکھائی جا رہی تھی، وہ سارا کچھ خواتین سے زیادہ مردوں سے ریلیٹڈ تھا، کہ مرد اس عمل کو کرنے والے تھے، جس میں آتا ہے وہ تعویذ کا لکھنا اور تعویذوں کے کلمات کسی کو سکھا دینا علم کے نام پر، کہ بھئی ہم نے اس کو فلاں چیز کا علم سکھا رہے ہیں، ہم یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا شاگرد ہے، تو وہ جو پہلی چیز سکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو دبے لفظوں میں پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کی آواز نہ ہو، صرف وسپرز ہو، یعنی کہ سرگوشی کے طور پر، اور وہ الفاظ نہ سمجھ میں آنے والے ہوں اور نہ ہی آپ کسی کو یہ لفظ بتائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ لفظ کسی کو بتایا تو اس کا اثر چلا جائے گا،
یہ ایک عام بندے کو یہی بتایا جاتا ہے. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پیٹ کے درد کے لیے یا پتہ نہیں گردن کے درد کے لیے یا سر درد کے لیے اور الٹی بخار یا اس قسم کی کچھ چیزوں کے لیے بچوں کے پیٹ میں گیسز ہو گئی ہیں جس کو ہم کولک کہتے ہیں کہ کولک ہے یہ بچہ کہ اس کے کولون میں تکلیف ہے یا اس کو گیسز زیادہ ہوتی ہے. کولون یعنی کہ ہماری انٹسٹائنز یا انتڑیاں جس کو کہتے ہیں اس میں ایک تکلیف ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کو ظاہر پیدائش کے بعد 1 سے 2 سال لگتا ہے ان کو چیزوں کو سیٹل کرنے میں. تو یہ اس کو زیادہ تر اس کے نام پر جو ہے وہ ایک کوئی دم پڑھا جاتا ہے جس کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تب رنگ وغیرہ درست ہو جاتا ہے اور گیسز بھی پاس کر دیتا ہے بچہ روتا بھی نہیں سو جاتا ہے سکون سے. بٹ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو جھول ہے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں. اور وہ گڑبڑ جو آپ کے ایمان کو کمپرومائز کر سکتی ہے تو وہ تو آپ نہیں کریں گے نا. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ ایسے راستے میں جاؤ گے مر نہ جاؤ, موت کا خطرہ ہے, تو آپ جاؤ گے کیا؟ ادھر نہیں جاؤ گے نا. تو یہ موت کے خطرے سے بھی زیادہ مسئلہ ہے. یہاں تو مرنے کے بعد اللہ کو جب منہ دکھانا ہے تو ایمان کے ساتھ دکھانا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے انجانے میں یا جان کر بھی ہو گئی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے یہ موقع ہے. آپ کسی کو جانتے کہ اس سے یہ ہو گیا, موقع ہے آپ اس کو ایک ان نون لیٹر لکھ دیں, ان نون میسج لکھ دیں. اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو سمجھا سکتے کہ بھئی تم توبہ کر لو, تمہارا ایمان کمپرومائز ہو گیا, دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کلمہ پڑھ کے واپس داخل ہو جاؤ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی ریسیو کرے گا, قبول کر لے گے تمہاری توبہ کو. اور اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے فوراً, تاکہ ہمارے اعمال جو بھی پینڈنگ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت سے پہلے اس کو قبول کر لیں اور درگزر کر دیں ہماری غلطیوں سے, کوتاہیوں سے, گناہوں سے. اچھا جی, یہ تعویذات کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے تعویذ کو درست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تعویذ کسی بھی طرح کا ہو درست نہیں ہوتا ہے. 2-4 ایسی اقسام ہیں جس کے بارے میں لوگ کلیم کرتے کہ یہ والا تعویذ جو ہے نا یہ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور یہ الاؤڈ ہے. یہ تعویذ کے اوپر جو پیٹرنز بنائے جاتے ہیں یہ پیور سیٹنزم ہے, یعنی کہ شیطان پرستی. یہ شیطان ہی آ کے بتاتا ہے. ضروری نہیں کہ تعویذ لکھنے والے کو جو ہے کوئی شیطان آ کے بتا کے گیا ہو, اس کو اس کے استاد نے بتایا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے استاد کے پاس شیطان آتا ہو سکتا ہے اس کے استاد کے پاس شیطان آتا ہو. آپ نے اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا. بات یہ ہے کہ جس طرح سے شیطان اپنا پروڈکٹ لانچ کر آگے مارکیٹ کرتا رہتا ہے, اسی طرح سے آپ کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پروڈکٹ اس کو آپ آگے سے انڈورس کر رہے ہیں یا کسی اور کا پروڈکٹ یوز کرنا شروع کر دیا. جیسے ہم نے انجانے میں اسرائیلیوں کے پروڈکٹس یوز کرنا شروع کر دیے جب تک کہ انہوں نے لسٹ نہیں ہمیں دکھائی, ہمارے کچھ بھائیوں نے, مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے. تب تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی زندگی میں 99% تو اسرائیلی پروڈکٹس یوز ہو رہے تھے. بالکل اسی طرح سے انہوں نے اپنا کام بڑی کامیابی سے کیا, اس لیے کہ ان کے ساتھ شیطان تھا, شیطان ہے ان کے ساتھ, پوری شیطان کی باقاعدہ آرمی ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ کیوں نہیں اچھے طریقے سے کام کر پا رہے؟ آپ کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں, آپ تو مومن ہیں, آپ تو اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ تو اللہ کے نام پر جیتے مرتے سوتے جاگتے. تو پھر آپ کی پاور تو زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ کے پاس صرف نام اللہ کا ہے, رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کام سارے یہ یہودیوں کے یا تو شیاطین کے کام ہیں. بہرحال اب لیک آف نالج جو ہے وہ اس نے کافی کہنا چاہیے کہ ہم سے کافی ٹیکس لے لیا ناحق اور ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. تو اگر آپ تعویذ اور اس قسم کی کچھ چیزوں سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے. چاہے اس پہ آپ کو لگے کہ میں نے یہ تعویذ جب اپنے بچے کے گلے سے اتارا تو میرا بچہ رونے لگ گیا, چیخنے لگ گیا, میری طبیعت خراب ہو گئی, میرے اوپر ہول آ گئے یا مجھے سائے نظر آنے لگ گئے, اس قسم کی بات ہے. اب یہ کام جو ہے تھوڑا زیادہ خراب, زخم گہرا ہو چکا ہوتا ہے, لہٰذا اس میں پوری پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور کبھی کبھار یا اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ مریض ایسی ذہنی کیفیت میں آ چکا ہوتا ہے کہ
ہم اگر اسے سمجھائیں بھی تو سمجھانے کا ٹائم نہیں ہوتا اسے، لہٰذا وہاں پر انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں ایک پریکٹسنگ راقی کی، کہ جو خود آ کر اس چیز کو کرے. اور اس صورتحال میں اگر آپ ان کو کوئی پیمنٹ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ٹائم لگایا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ پیمنٹ دینا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مجھے ایک منٹ، یہ بہت امپورٹنٹ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ صدقہ اور رقیہ کا آپس میں کتنا گہرا کوئی تعلق ہے، یا پھر ایسی کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہم تک پہنچائی گئی ہو، اور وہ لپٹی ہوئی کس چیز میں، ہمارے ٹیسٹ ہے، ایک مشکل چیز ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت چھپی ہوئی ہے. یعنی کہ صدقہ دینے میں جب لوگوں کا دم تو بڑا نکل رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریزنز دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دینے کے لیے ریزنز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیسکلی آپ کے لیے کام کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں کام کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آپ کو وہ سورۃ الاسراء کی وہ آیتیں یاد ہونی چاہیے، جنہوں نے مارننگ میں ہمارے ساتھ پڑھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سورۃ الاسراء ہماری کیونکہ چل رہی ہے تدبر میں، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ویسٹفلی اسپینڈ کرنا یا پھر بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو گلے سے اپنے لگا لینا، یعنی کہ کنجوسی دکھانا، اس کے بارے میں، اس کے درمیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھائے یہ چیز. جی محرم بیٹا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا یہ تھا کہ جیسے اب لیٹ سپوز میں یونی میں ٹریول کر رہی ہوں یا یونی کے راستے میں جا رہی ہوں، یا ویسے ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہاں. کہ ہمارے پاس ٹریفک لائٹ کے سگنلز کے پاس یا ویسے روڈ پہ کچھ لوگ جن کو ہم نارملی دیکھ کے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو ان کے تو مطلب ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یہ تو اپنی اگر حق حلال کی کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ جس طرح کے مطلب کچھ روٹین بزی رہتی ہے، تو اگر ہم ان کو دے دیں پیسے تو وہ بھی صدقے میں ہی کاؤنٹ ہوں گے. ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں صدقے میں، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا وہ آپ کو اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ ایک بندہ بار بار یہی کھڑا ہوا ملتا ہے، 2 سال سے ادھر ہی کھڑا ہے، 2 مہینے سے ادھر ہی کھڑا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے، کیونکہ وہ چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. کیونکہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا وہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور سفید یہ پوش تو لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل ظاہر لوگ شو تو نہیں ہوتے ہیں، کرتے. یہ باقاعدہ کھڑے ہی ہاں رہتے ہیں ادھر، اس لیے کھڑے ہم اس ان لیے لوگوں رہتے کو ہیں. نہیں ہاں دیتے، یہ پروفیشنل فقیر ہے. نہیں دیتے. ہاں بالکل. اور جی دوسرا ایسے پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے اس میں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو دینا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ نے دیا اللہ کی رضا کے لیے، کہ بھئی یہ مجبور لوگ ہیں، پتہ نہیں بیچارے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور بچوں کو لے کے کھڑے رہتے ہیں، تکلیف میں، بوڑھے، یہ وہ فلاں فلاں. لیکن ایک شخص دے رہا ہے، 2 دے رہے ہیں، 10 دے رہے ہیں، ان کا اگر 10 کا وہ ان کی امید بندی ہوتی ہے، وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ایک باقاعدہ آپ سمجھ لیں ان کی تو سیلری بن گئی نا. تو ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں انڈائریکٹلی بیسکلی. تو اس سے آپ کا جو دل کا جو درد ہے وہ نہیں کمپرومائز کرنا آپ نے. دل کا درد تو آپ کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ایک سٹیپ آگے جائیں اور ان کے بارے میں ذرا دریافت کر لیں کہ اور کون ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے، طلاق یافتہ خواتین، بچوں والی، چھوٹے بچوں والی، زیادہ بچوں والے فیملیز، یا پھر بیوہ، یا پھر کچھ ایسی فیملیز جو کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو بھی ان کے کفیل ہیں وہ ان کو اس حد تک نہیں سپورٹ کر رہے ہوتے. تو اس طرح کے لوگوں کو تلاش کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور آپ یقین کریں اگر آپ نیت کرتے ہیں آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائے. آپ ایک دوسرے سے بس پوچھ لیں. اور جی یہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں جس طرح سے انہی ریزنس کی وجہ سے میں نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا تھا، لیکن میں اس کو زیادہ انڈورس اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں شاید میرا کوئی ادارہ ہے. تو وہ میرا کوئی ادارہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پھر اس سیٹ اپ کو ہم لوگوں نے مطلب کہ مارکیٹ نہیں کیا، لیکن اس سیٹ اپ میں یہ ضرور ہے کہ وہی لوگ جو کہ اپنے آپ کو آ کے مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جو صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کسی مصیبت کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے، وہ وہاں پر چلا جاتا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے. یہ میرا خیال ہے راستے میں دینا صحیح نہیں ہے بیٹا ہمارے. آپ بیٹر آسک اراؤنڈ، مے بی یو ول فائنڈ سمبڈی. اوکے اوکے. پھر ایک یہ آپشن میں نے دیکھا تھا کہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے این جی اوز ہوتی ہیں یا ویلفیئر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یا کہ اب جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فلسطین کے لیے فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اب جیسے کہ میں جو میری ایج ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں
اگر ایسے لوگوں کو دوں بھی تو ڈائریکٹلی مطلب دے سکتی ہوں، یا کہ مطلب مناسب بھی لگے گا، یا تو پھر میں کسی اور کو انوالو کروں اپنے ساتھ کہ وہ پھر ان تک پہنچا دیں، تو یا یہ ہے کہ ہاں میں پھر اگر آپ کسی کر این جی سکتی او ہیں سے کسی رابطہ اور کو کر لیں، ہے پہنچا نا؟ سکتی ہیں، ہاں ایسے کر سکتی تو ایسے کر لیں، لیکن میں نے ایک اور طریقہ دیکھا ہے، اور اس پر ظاہر ہے آپ کا خالی سوال نہیں، تو ہم سب کے دماغ میں یہ سوال بار بار آتا ہے، اٹھتا رہتا ہے ہماری زندگی میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ تازہ کھانا بنا کر اگر ہر دن یا ہر ہفتے میں جاتے آتے اپنے راستے میں بے شک انہیں لوگوں کو دے دیں، تو کھانا کھلانا تو بہت بڑی نیکی ہے. کھانا ان کو کھلا دیا کریں، انہیں لوگوں کو، بے شک پروفیشنل ہے پر بھوکے تو کھڑے ہی ہوتے ہیں نا یہ، تو تازہ کھانا تو کھا لیں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یعنی کہ اپنے صدقے کے پیسوں سے کھانے وغیرہ کا انتظام کر لیں. جی جی بہتر. ویسے تو مما یہ تو کرتی ہیں کہ جو بھی کھانا بنا اس میں سے آس پڑوس میں کسی نہ کسی کو تو دے دیں، تو میں پھر اپنی طرف سے خود کچھ کرنے کی کرتی ہوں کہ میں بھی چلو کر دوں ہاں اپنی وہ کر طرف لیں. سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی نصیحت کی کہ سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، اور اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا انہوں نے کہ کس کو پانی پلانا ہے، کسی کو بھی، کسی کو بھی. تو یہاں عرب میں بڑا کلچر ہے، یہاں پر تو پتہ نہیں کتنی کتنی ہزار کے اس پہ نا بوٹلز رکھی ہوتی ہیں مسجدوں میں، مسجدوں کے باہر، مطلب لوگ بغیر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بوتلیں ختم ہو تو ہماری، ہم نے جو ارینج کیا ان کی لگ جائے بوٹلز یہاں پر. کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ وہ کرتے ہیں، لوگ پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ پانی پلانا ہمارے لیے مجھے لگتا ہے بہت آسان ہے. پھر یہاں پر پانی سستا بھی بڑا مل جاتا ہے، آپ گاڑی میں رکھو بہت سارا رکھ کے لے جی جاؤ. ان کے یہاں فریج رکھے ہوتے ہیں، خالی فریج میں رکھ دو. مطلب آپ جی دیکھو کہ واٹ ورکس بیٹر فار یو. یا ایگزیکٹلی دیٹس گڈ. جی طاہرہ. اچھا جی، ہاں جی، تو ہم چلتے ہیں آگے. آج مارننگ کی کلاس میں میں نے ایک بڑی ہی بیسکس کی چیز پڑھائی جو ہم سب جانتے ہیں، اور جس کے اندر سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، سورۃ اخلاص والا رقیہ انکلوڈیڈ تھا. لیکن آج جب ہم نے اس کا مطلب پڑھا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے میری مارننگ کلاس آئی تھنک 2 سال پہلے جب یہ بیچ بگنرز کا شروع کیا تھا، ہم نے تب بھی یہ کیا تھا اس کا تفسیر تدبر. تو اس وقت مطلب کافی اچھا ریمائنڈر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت باقاعدہ پہلی دوسری آیت ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ کی ہے کہ مومنوں کو جب ریمائنڈر دیا جاتا ہے تو یہ ان کو ہمیشہ بینیفٹ کرتا ہے. لہٰذا وہ لوگ جو سورۃ الناس فلق کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں جانتے، جو عمومی طور پہ عام طور پہ جانتے ہیں، ان سب کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ٹائٹل میں لکھتے ہیں نا کہ آج ہم سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تفسیر یا اس پر غور کریں گے، تو لوگوں کو لگتا ہے بس ٹھیک ہے یہ تو ایک روٹین کی چیز ہو رہی ہے. یا سورہ الفاتحہ کے بارے میں اگر لکھا جائے، بتایا جائے، تو ایک روٹین کی چیز لگتی ہے. لیکن آپ جانتے نہیں کہ آپ کے لیے اس قسم کے خطبے میں کتنا کچھ فائدہ مند ہے، یا پھر کتنا ریمائنڈر ہے جو آپ کو آ جائے گا. وہ ریمائنڈر جب آپ کے دل اور دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، اور پھر آپ اس جذبات کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اپنے پانی پر، تیل پر، رقیہ کے طور پہ، جہاں پر بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کا ایفیکٹ بہت الگ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص آپ میں سے نماز، قرآن، سنت اور اپنے میجر چیزوں سے بالکل دور ہے، اور پھر آپ کہیں کہ بھی میرے اوپر تو، یا میری بہن پہ، یا میرے ابا پہ، یا فلاں پہ تو جن طاری ہو جاتا ہے، یہ ہم نے تو دیکھا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے غصے میں اور اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ چیخیں مارنے لگتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو ہے ویسے بڑا پریکٹسنگ ہو لیکن اس کے اوپر آ جاتا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں آ بھی جاتا ہے، لیکن اس کا ریزن صرف اور صرف جادو ہوتا ہے، وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. سب سے آسان چیز، آپ حیران ہوں گے، سب سے آسان چیز جو علاج کرنے میں ہے وہ ہے جادو، جس کو کہتے ہیں آپ سحر بھی کہتے ہیں. اس سحر الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. رقیہ کے ذریعے سب سے آسان طریقہ ہے جادو کا علاج کرنا، جس کے نام پر پوری انڈسٹری بن چکی ہے، اور آپ لوگوں نے خوب لوگوں کو پیسے دیے اور عجیب و غریب لوگوں کو انکریج کیا، جو کہ وہ بیٹھ کر باقاعدہ جو ہے وہ ان باتوں کو لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. اور شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈرنے کی وجہ سے ہی تو طاری ہو جاتا ہے. جو مشکل چیز ہے وہ ہے نظر، حسد، ایول آئی، عین جس کو آپ کہتے ہیں. اس کے اندر اتنے مکسڈ سمٹمز آتے ہیں اور اتنے سارے سمٹمز آتے ہیں
کہ آپ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے، اور بعض وقت زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی سمٹم ہی نہیں آتا، اتنا سٹل سمٹم ہوتا ہے، اتنا ہلکا پھلکا سا کوئی چیز خراب ہوتی ہے کسی مریض میں کہ یہ کوئی پروفیشنل آدمی ہی سمجھ سکتا ہے، یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کے فیملی ممبرز، وہ کہیں کہ اس کے اندر نا، یہ جو میری بہن ہے نا، یہ ایک عجیب سی چیز کرتی ہے، ہر دن اپنی فلاں چیز رکھ کے جو ہے نا بھول جاتی ہے، اور اس کو جتنا بھی کہو، اس کو جتنا بھی ڈانٹو، اس کو مما ابو کتنا بھی کچھ بھی کہے، پھر بھی یہ وہ کام کرتی ہی رہتی ہے۔ اب اس طرح کی انفارمیشن جب کسی مریض کے بارے میں ملتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے، اپنے خود ہو سکتا ہے ذاتی کیس یہی ہو کہ کسل کا پرابلم ہے۔ کسل سے مراد سستی، کاہلی، کام نہیں کرنا، اٹھنا نہیں ہے، چڑ آ رہی ہے، کام کو سینسیبل طریقے سے نہ کرنا۔ اب اگر روز آپ نے اپنا کمرہ سمیٹنا ہے، آپ روز نہیں سمیٹنا چاہتے، روز آپ کو چڑ آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا سامان ہے، آپ کو وقت سے اس کو سمیٹ دینا چاہیے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی پرسنل چیزیں بلانگنگز ادھر ادھر نہ ہو، پھر بھی آپ اس میں چڑھیں گے، یعنی کہ روزمرہ کے کاموں میں آپ کو الجھن ہوگی، آپ اپنا وقت ضائع کرنے لگیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل یا مشکل ترین میں کہوں گی کمپلیکس ترین جو طریقہ ہے وہ رقیہ کا نظر کو اتارنے میں، اس میں آپ کو ذرا زیادہ ٹرکی ہونا پڑتا ہے، زیادہ نالجیبل اور بہت محتاط ہونا پڑتا ہے۔ وہ کچھ چیزیں مکس کرنی پڑتی ہیں رقیہ کے اندر، کچھ آیات، صورتیں اور الگ الگ میتھڈز آپ کو مکس کرنے پڑتے ہیں، مکس اینڈ میچ کر کے ایک پورا پیٹرن بنانا پڑتا ہے۔ لیکن چاہے آپ کوئی بھی رقیہ کریں، جادو کے لیے، سحر کے لیے، جن کے لیے، کسی گھر کے اندر کوئی اثرات ہیں، ان سب کے اندر آپ کو دو چیزیں کامن ملیں گی، وہ ہے سورہ الفاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دو چھوٹے بالکل کوئک ایزی موسٹ رقیہ پہ۔ آپ سب سے بہت گزارش ہے میری کہ ہماری ساری جو کلاسز ہیں نا، وہ ساری پیڈ کلاسز نہیں ہیں، بہت میرے خیال ہے کوئی ایک آدھ یا کوئی کچھ ایسی چیزیں جو پیڈ ہے، وہ بھی اس لیے ہے کہ ٹائم کی وجہ سے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو کہ کبھی کبھار آتے ہیں ہماری کلاسز میں ہماری سروسز لینے کے لیے، ادروائز سب کچھ تو فری آف کاسٹ ہی ہم فراہم کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم چند صورتوں کی تجوید کو سیکھنے کے لیے آپ اپنے پاس سے تھوڑا ٹائم نکالیں، سکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مفت سکھا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں لے رہے، یہاں تک کہ یہ تک بھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بندے کو جا کر ہمارا ایڈورٹائز کر دیجیے گا، ہم یہ تک بھی نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کم سے کم اپنی بہتری کے لیے، اپنے ایمان کی بچاؤ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کے لیے کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ صورتیں تجوید کے ساتھ کم سے کم سیکھ لیں، اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہتے تو۔ اور آپ میں سے جو بھی مجھ سے رابطہ کرے گا، انشاءاللہ کوشش کر کے، میں کرتی ہوں کوشش کہ اس کے لیے ٹائم نکال لیا جائے۔ ہاں، جو فل ٹائم ہے ان کو تو پتہ ہے کہ فل ٹائم والے تو چاہے اگر ہفتے میں 2 دن کسی وجہ سے چھٹی کر لیتے، وہ پھر بعد میں ریزیوم کر ہی لیتے ہیں۔ بہرحال تو رقیہ کرنے کے لیے جو پری ریکوسائٹ ہے وہ آپ کو میں نے بتایا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، چاہے دیکھ کر آئے، چاہے آپ کو حافظے سے آئے، اور تجوید کے ساتھ آنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تجوید، ان چند صورتوں کی تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک کوشش کروں گی کہ ایک ہم لوگ بروشر کے طور پر ایک PDF وغیرہ تیار کریں، کیونکہ ہمارے پاس اس کو سمجھانے کا اتنا وقت نہیں ہے، کچھ علمی اس کے اندر پوائنٹس ہیں وہ آپ سمجھ سکیں گے تجوید کے اعتبار سے۔ ان صورتوں کی تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے، لہذا اب ہم آتے ہیں سیدھا سیدھا رقیہ پہ۔ جو شارٹیسٹ موسٹ رقیہ ہے وہ یہی رہے گا کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اپنی نیت درست کرنی ہے۔ اب دو چیزیں، ایک ہوتا ہے رقیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے رقیہ کے ذریعے سے ٹریٹ کرنا، یعنی کہ علاج کرنا۔ آپ لوگوں نے ایک دعا ہو سکتا ہے کئی بار سنی، پڑھی ہو، اللہم اذہب عنہ حرها وبردها ووصبها، یہ دعا آپ لوگوں نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے جو مسند احمد میں درج ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ سکھائے، ایک صحابی کو سکھائے کہ جب کہ حسد یا بری نظر یا عین کے بارے میں بات ہو رہی تھی، یا پھر اس کو دور کرنے کے، اللہم اذہب، اذہب یا اذہب، اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے اس کو دور کر دے، اس کو مجھ سے ہٹا دے، عنہ۔ اب اذہب عنہ اگر آپ کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں عنہ کریں گے، یا پھر اگر آپ اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اذہب عنی، عنی مطلب مجھ سے، ہر رہا، اس نظر کی جو گرمی ہے وہ بھی، پھر اس نظر کی جو سردی ہے وہ بھی ہے، اس نظر کے ذریعے سے جو بھی چیز میرے اوپر طاری ہو سکتی ہے اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یا پھر کسی اور کے لیے آپ کہہ رہے تو آپ کہیں گے عنہ، اس سے دور کر دے۔ پھر بچوں کے لیے ہم نے شروع میں دیکھی تھی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا پھر اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک تو یہ بات، پھر یہ چیزیں نظر لگنے کے بعد استعمال، یہ دعائیں آپ نظر لگنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ نظر لگنے سے پہلے اور نظر لگنے کے بعد ایک کامن چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر رات اپنے اوپر پڑھ کے پھونک دیا کرتے تھے اور ہاتھ کو پھیر دیا کرتے تھے۔ بلو والا دے، اب پانی زیادہ گلاس۔ دوبارہ سے بولیے باجی وہ دعا۔ سننا اب کھاتے کے ساتھ نہانے کے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعائیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ذرا بھجوا دوں گی۔ دوسری دعا ہے اللہم اذہب عنہ، سوری، اللہم اذہب عنہ، تھوڑا میرا زکام ہے تو صحیح سے شاید آپ کو ساؤنڈ نہ آ رہا ہو میرا۔ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ یہ دعا آپ کو آسانی سے ویسے گوگل پہ بھی مل جائے گی، اگر نظر کے لیے آپ لکھتے ہیں نا کوئی دعا تو وہ یہ آ جاتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے بارے میں کئی شیوخ نے لکھا، ظاہر ہے ان کے علم پر مبنی، ان کی ریسرچ پر، اور پھر کئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مل جائے گی، اور اگر آپ اس کا شان نزول پڑھتے ہیں ان صورتوں کا تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صبح کی آج کلاس میں بھی اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم انہی 3 صورتوں کو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس کی ڈیٹیلز تھوڑی اور بھی تھی۔ ان صورتوں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ یہ چھوٹا ترین رقیہ کرنا چاہ رہے ہیں، چھوٹا ترین، تو آپ کیا کریں گے؟ پاکیزگی کا خیال رکھیے، وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کیجئے، اچھے مسنون طریقے سے وضو کیجئے، وضو کے بعد کی دعا پڑھیے، آپ آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے، اپنے فوکس کو سیٹ کر لیں۔ کسی فرض نماز کے بعد کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس وقت آپ تازہ ایک فرض ادا کیا ہے، اور اس کے کچھ اور بھی کہنا چاہیے کہ کچھ اور بھی اس کے ٹیکنیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ قبلہ کے رخ پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ صورتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اپنے سامنے ایک پانی رکھ لیں، کوشش کریں کہ وہ پانی، یہ کچھ چیزیں جو میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا، اس کو آپ نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، یہ ہر راقی نہیں بتاتا ہے، کچھ تو جان کر نہیں بتاتے اور کچھ اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ بتانے کے باوجود لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھنا، آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اس آواز کا اس پانی یا واٹ ایور آبجیکٹ آپ رقیہ کے لیے یوز کر رہے ہیں اس پر اس کا ٹچ ہونا، بالکل اسی طرح جیسے کسی انسان پر اگر آپ رقیہ پڑھیں تو اس انسان کا سننا کان کے ذریعے، اور اس کے جسم پر وہ آواز کا ٹچ ہونا، وائبریشن کا جانا بہت ضروری ہے۔
لہٰذا وائبریشن اگر وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہے آپ کی آواز کے ذریعے سے، تو آپ کے الفاظ اور ان الفاظ کے اندر یوز ہونے والے لیٹرز کا بالکل صحیح ادا ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز اگر وہ کچھ اور ادا ہو گیا، قاف کی قاف کی جگہ پر کاف اور ذال کی جگہ پر زا استعمال ہو گیا تو کچھ اور کا اور مطلب بن جائے گا. اور مطلب کا خالی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل ہے وہ وائبریشن اینڈ فریکوینسی جو درکار ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ نے ہو سکتا ہے کسی اچھے راقی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ سورہ البقرہ آپ نے نہیں پڑھنی، کسی سے پڑھوا لیں یا ابھی نہیں پڑھنی. وہ یہی ریزن ہوتا ہے خاص طور پر تجوید کا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ باوضو ہو کر بیٹر یہی ہے کہ کسی اچھی نماز، فرض نماز کے بعد بیٹھ کر اچھے طریقے سے آپ نے نماز پڑھ لی. اب آپ کا جو روحانی لیول ہے وہ اچھا انرجیٹک ہوا ہے، آپ کام ڈاؤن ہوئے ہوئے، ریزیلینس آپ کے اندر ہے، اور بالکل کمپوز ہو کے بیٹھیے. قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ 7 مرتبہ کم سے کم درود ابراہیم پڑھیے. اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. یہ ہم آلریڈی پہلے سیشن میں کر چکے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے بھی آپ کو ریفرنس بتا دیا تھا، دیکھ کر بھی بتا دیا تھا، گروپ میں بھی آئی تھنک موجود ہوگا، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو سیو کر لیں اگر رقیہ کے نام سے ایک فولڈر بناتے ہو تو. اور پھر آپ یہ صورتیں پڑھنا شروع کریں گے. کون سی؟ سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورۃ الناس. تینوں صورتوں کو پڑھنے کے جب یعنی کہ آپ ایک سورہ پہ جا رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر پورا ایک سیٹ پڑھ لیا، فلق ناس تک آئے، اینڈ ہو گیا، اب پھونک دیا دوبارہ سے، اور دوبارہ سے سورہ اخلاص سے شروع کریں گے، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس. یہ 3 صورتوں کا ایک سیٹ بن گیا. اسی طرح سے اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں میں نہیں پڑھ پاؤں گی، دیر ہو رہی ہے یا میرا دھیان بٹ رہا ہے، تو ایک سٹنگ میں 3 مرتبہ پڑھیں. اچھا، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھ لینے کے بعد مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اچھا تسلی کے ساتھ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تسلی کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گی تو پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد اچھے سے پھونک دینا ہے. پھونکنے کا طریقہ بھی ہم پہلے سیشن میں کر چکے ہیں، پہلے اور دوسرے سیشن میں، تو اس کو جا کر پلیز دوبارہ سن لیجیے گا. مستور طریقہ ہے وہ پھونکنے کا. اس کے بعد اینڈ میں آپ نے 7 مرتبہ دوبارہ سے درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور یہی پھونک آپ نے اپنے ہاتھوں پر بھی کرنی ہے، اپنی آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیریں گے آپ، اور اپنے پورے جسم میں پھیر لیں گے. گردن کا پیچھے والا حصہ، سر، کان کے اندر، کان کے پیچھے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. چاہے تو وہ جو پانی پھونکا ہے اسی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح سے مسحہ کے طور پہ کر لیا، کیونکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ بہت ہی افیکٹو ہے. آپ اس کو دیکھیے نا کہ اس کا سیکوینس بھی کیا ہے. پہلی سورہ اخلاص ہے. اخلاص کا تعلق آپ کی نیت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو واحد جاننے سے آپ دیکھیں اخلاص پیدا ہوتا ہے ہر عمل میں. یہی چیز ہمیں اس صورت میں سکھائی جا رہی ہے. ایسے ہی یہ بات مشہور نہیں ہے، یہ بات درست بالکل صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ سورہ اخلاص کو ایک خاص ٹائم پر یعنی کہ خاص دفعہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا یا 10 مرتبہ پڑھنا بھی آیا ایک روایت میں، کہ اس سے محل تیار ہوتا ہے جنت میں اس شخص کے لیے جس نے یہ پڑھا ہوتا. لیکن پھر وہی بات، چیزیں تو چھوٹی سی ہے پڑھنے والی، لیکن تجوید پراپر پڑھنی ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں ریسیٹیشن لگا لیتی ہوں اور پانی پر وہ ٹکراتا جائے. یہ مینٹیننس کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہ مینٹیننس ڈوز ہو سکتا ہے، لیکن یہ
ٹریٹمنٹ کا ڈوز نہیں ہو سکتا. اچھا اب آتے ہیں ہم دوسرے ایک کوئک رقیہ پہ. اب چاہیں تو آپ 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں گے. اسی طرح سے سورہ رحمان کی کم سے کم شروع کی 10 آیتیں، اگر آپ پوری سورہ رحمان نہیں پڑھنا چاہتے یا کسی بھی وجہ سے، آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، 1 بار سورہ رحمان پڑھیے، یا پھر سورہ رحمان کی شروع کی 10 آیتیں اچھی خوبصورت طریقے سے، اچھے ذمہ دار طریقے سے پڑھنی ہے آپ نے. اس کے بعد اس کو پھونکا. پھر آپ نے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سورہ الاخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ والا جو پورا سیٹ آپ کو سمجھایا تھا میں نے، اس کو کیجیے. یہ آپ کا دوسرا رقیہ ہو گیا جس کے اندر ہیلنگ بھی ہے. جو پہلا آپ کو رقیہ بتایا اس کے اندر ہیلنگ بھی ہے اور پروٹیکشن بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ اکثر جو مریض جو آلریڈی سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ سورہ اخلاص، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین والی سورہ جو ہے اس کو مکمل طور پر پڑھ نہیں پاتے، یا پھر ایک دن پڑھے کہ اس کے بعد ان سے نہیں پڑھا جاتا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کو شک ہو گیا ہے کہ میری لگتا ہے کہ میرے تو سارے سمپٹمز ہیں جو بتایا جا رہا ہے سیشنز میں وہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس میں اتنا کوئی حیران اور پریشان، یہ کہتے ہیں نا وہ ایک ڈراماٹائز کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کو بالکل نارمل لیجئے، کیجول لیجئے، لیکن اللہ کا جو طریقہ ہے بتانے، جو ہمیں آلریڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس کو وارڈ آف کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، وہی آپ نے اپنا لینا ہے. اس کو بہت ڈراماٹائز نہیں کرنا، اپنے سر کے اوپر سوار نہیں کرنا، صرف اور صرف علاج کی طرف. کہاں سے آیا، کیوں آیا، میں درخت کے نیچے چلی گئی تھی، میں کھانا کھا کے آ گئی تھی، میں رات میں چلی گئی تھی، میں نے خوشبو لگا لی تھی، میں نے پھول رکھے ہوئے تھے، ان ساری باتوں سے نکل آئے. کچھ فرق نہیں پڑتا، کبھی کسی کو نہیں پتہ چلتا کس نے کہاں کیا کیا، یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. آپ علاج کی طرف آئیے اور ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں. پانی کو میں نے جو کہا نا، خاص تنبیہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہو گیا یا پکی بات ہو گئی کہ ہاں یہ ہے مسئلہ، اس طرح کا کوئی مسئلہ بچے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، کسی کی بھی ساتھ ہے، تو آپ نے صرف وہی پانی کنزیوم کرنا ہے جس پانی پر پڑھ کر پھونکا ہوا ہے. جو لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں، خدا نہ خواستہ انہیں نقصان نہیں ہو جائے گا اگر کوئی اور پانی پی لے، لیکن نقصان یہ بس ہوتا ہے کہ اگر ان کا علاج 3 دن میں ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے علاج 6 دن 7 دن پر چلا جائے. تو کوئک اس لیے میں نے لکھوایا تھا. کوئک کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا، پانی پر پھونک دیا، اولیو آئل پر، اچھے اولیو آئل پر پھونک دیا، کسی اور آئل پہ نہیں، صرف اولیو آئل یا کلونجی کا تیل، تو پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بہت بوسٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کمپلیٹلی ریلیوڈ فیل کرتے ہیں. اچھا اب تیسری ایک چیز وہ ہے وہ رقیہ جو کہ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑے، الجھنے، آپس میں زیادہ چک چک کرکر ہو رہی ہے، خاص طور پر ہسبینڈ اینڈ وائف، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کی کپل ہے، وہ جن کو لگتا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے، الجھن زیادہ ہوتی ہے، گھر پھیل جاتا ہے ہمارا، گندگی ہوتی ہے بہت زیادہ اور الجھن ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا گھر میں، گھر سے باہر نکلو اچھا محسوس کرتے ہیں ہم، اور میرا دل چاہتا ہے بس بس جب میں گھر ہوں تو مجھ سے کوئی نہ بات کرے. اس قسم کی اگر کسی کو باتیں لگتی ہے تو پھر آپ ایک اور چیز ایڈ کریں گے، اور وہ ہے، اب غور سے سنیے، وہ ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس والا پورا پیٹرن، اور اس میں آپ ایڈ کریں گے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں کیا بنیں گی؟ آمن الرسول بما انزل والی، جو ہم رات کو پڑھنے، اکثر لوگوں نے اس کو رات کا معمول بنایا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے آپ؟ ہر دفعہ پانی بنائیے، ہر دن بنے گا یہ پانی، چاہے ختم ہو جائے چاہے نہ ختم ہو، اس صورت میں بھی آپ نے وہی پانی پر، پرانے پانی پر بھی دوبارہ پڑھنا ہے، نئے پانی پر بھی پڑھنا ہے. پھر آپ یہ سیٹ پڑھیں گے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یا آخری 2 آیتیں پڑھیں گے، اور اسی طرح سے ہر بار پڑھ کر آواز کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھونک دیں گے. ہر بار پڑھیں گے، یعنی کہ جیسی آیت ختم ہوئی پھر پھونک دیا، پھر دوسری آیت ختم ہوئی پھر پھونک دیا.
یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نا، آواز کا، پانی تیل جسم پہ ٹکرانا، درست تجوید کا ہونا، اور تیسرے نمبر پر اسی پانی کو کنزیوم کرنا اور ہر آیت کے بعد پھونکنا. یہ 4 ایسی باریک چیزیں ہیں جو ہر کوئی نہیں بتاتا. یا تو آئی تھنک شیطان بھلوا دیتا ہے، میں تو یہی گمان کروں گی. اور ہر شخص جانتا بھی نہیں ہے. اگر آپ منزل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اور کوئی کیس آپ نے دیکھا بھی ہو، اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے آپ ان باریک پوائنٹس کو نہ جانتے ہو. یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو علمی طور پر یا تو سیکھ چکا ہے اس کو، یا تو وہ پریکٹس کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اور چیز آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، کوئی چیز ہے، تو کوشش کیجیے گا مجھ سے رابطہ کر لیں. تو اگر میں کچھ اللہ کے حکم سے کوئی چیز گائیڈ کر سکی، میرے کوئی چیز میرے علم میں ہوئی، تو میں ضرور آپ سے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گی. اور آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، لیکن میں ان کو جواب نہیں دے پا رہی. کچھ دنوں پچھلے 3 دن سے یہ فون میں اپنا کلینک پہ چھوڑ آئی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ میرا مس پلیس ہو گیا تھا فون. پھر آف تھا، ویکینڈ تھا، تو بند ہو گیا تھا، وہ جگہ بند تھی. پھر میں اس کو ویکینڈ آئی تھنک سنڈے کو میں گئی اور لے کر آئی ہوں، جب مجھے پتہ چلا کہ فون وہاں پر موجود ہے. اینی ویز، تو انشاءاللہ ابھی جس کا رہتا ہے جواب دینا، تو میں اس کو کوشش کر کے آج رات میں یا کل تک جواب دے دوں گی. پھر بھی ہو سکتا ہے تو آج کے سیشن سے آپ لوگوں کو یقیناً ضرور فائدہ ہوا ہوگا، تو اسی سے فائدہ اٹھا لیجیے. اور آپ کو لگتا ہے آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو یہ فائدہ دے دیں. اس کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بہتر یہی رہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ بالکل بیسک سے رکے ہیں. اس کے لیے آپ کو عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی بہت ہی بڑا یہ عالم ہے تبھی جا کے یہ کر سکتا ہے. صرف تجوید اور قرآن کا آنا اور آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بہترین ایمان ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا اور اس پر عمل اور اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم